سبسکرائب کریں ہمارے چینل آن لائن اسلامک کلاسز اردو کو اردو ویڈیوز کے لیے، اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل آن لائن اسلامک کلاسز انگلش کو انگلش ویڈیوز کے لیے، اور ساتھ میں گھنٹی کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اس چینل کے اوپر آئے تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ آسانی کے ساتھ وہ ویڈیو دیکھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال احمد ہے اور آپ سیکھ رہے ہیں نورانی قاعدہ۔ انشاءاللہ آج کے اس سبق کے اندر ہم حروف مقطعات پڑھیں گے۔ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں اور ان کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، آئیے شروع کرتے ہیں۔ حروف مقطعات یعنی کہ وہ حروف جو قطع کیے گئے ہوں۔ حروف مقطعات کو لفظوں سے الگ لکھا جاتا ہے، یعنی کہ ان حروف کو الگ الگ کر کے لکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان حروف کو حروف مقطعات بولا جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔ تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ حروف مقطعات والے سبق کے اندر ہم تین جو سائنز ہیں وہ پڑھیں گے۔ یہ تین نشان ہیں۔ تو پہلا جو نشان ہے اس کو مد بولیں گے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہوتا ہے، یا پھر 6 حرکات۔ زبر زیر پیش کو حرکات بولتے ہیں۔ تو ایک الف کا مطلب کہ 2 زبر، ایک زبر کو ہم پڑھتے ہیں حمزہ زبر آ، تو آ کی آواز آتی ہے۔ تو جب اس کے اوپر 2 حرکات ہو جائیں گی تو پھر آ، تو جو کہ ایک الف کے برابر لمبا ہوتا ہے۔ دوسرا سائن جو ہے وہ شد ہے۔ شد اور شدہ، اس کو شدہ بھی بولتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب یہ کسی بھی حرف کے اوپر آئے گا تو اس حرف کو پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اور دوسرا اس حرف کو 2 دفعہ پڑھنا ہے، ایک دفعہ پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر اور دوسرا اس حرف کو اکیلا پڑھنا ہے۔ اور آخر میں کھڑی زبر ہے، اس کو کھڑی زبر بولتے ہیں۔ اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، یعنی کہ 2 حرکات، با کھڑی زبر با۔ تو یہاں پر اگر آپ اس مثال کے اندر دیکھیں تو یہ لکھا ہے الف، اس کے بعد ہے لام، اس کے بعد ہے میم۔ تو اگر اس کو اکٹھا لکھا جائے تو یہ اس طریقے سے لکھا جائے گا الف لام میم۔ اور ہم کیونکہ شد کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں تو ہم نے شد کو دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے شد پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک حرف کو جب دوسرے حرف کے ساتھ ملاتے ہیں تو وہ ایک مشدد حرف بن جاتا ہے، جو کہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے۔ تو جب پہلے میم کو ہم نے دوسرے میم کے ساتھ ملایا تو پھر وہ ایک مشدد حرف بن گیا، یعنی کہ دوسرا میم شد کے ساتھ آ گیا۔ تو یہی اگزامپل یہاں پر جو شد آتی ہے وہ اسی وجہ سے میم کے اوپر شد ہے کہ لام کے آخر کا جو میم ہے وہ میم کے شروع کا جو میم ہے وہ آپس میں مل جاتے ہیں، جس وجہ سے اس میم کے اوپر شد آ جاتی ہے، اور اس شد کی وجہ سے پھر یہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے۔ جب کبھی بھی میم یا نون کے اوپر شد آئے گی تو وہاں پر آپ نے غنہ کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے الف، الف کو الف ہی پڑھیں گے، لمبا نہیں کریں گے۔ لام کو لمبا کریں گے کیونکہ یہاں پر مد ہے، لام۔ تو جب لام کو ہم لمبا کریں گے تو آخر میں میم کو آگے والے میم کے ساتھ جب ملائیں گے تو وہ کیونکہ ایک مشدد حرف بن جاتا تھا، اس وجہ سے یہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے، یعنی کہ ایک تو ملائیں گے، کونیکٹ کریں گے، اور دوسرا غنہ ہوگا، یعنی کہ ایک الف کے برابر ہم نے لمبا بھی کرنا ہے اور آواز کو ناک کے اندر لے کر جانا ہے۔ تو پڑھیں گے لام، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر میم کو پڑھنا ہے کیونکہ میم کے اوپر بھی مد ہے، میم۔ سمپل آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ان حروف کو ہم نے الگ الگ کر کے پڑھنا ہے۔ تو الف ہے تو الف پڑھیں گے، لام ہے تو لام کے اوپر مد بھی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ اس کو لمبا کریں گے، لام، یعنی کہ 3 الف، اور اس کے بعد لام کو آگے میم کے ساتھ ملائیں گے
تو پھر ہو جائے گا لام. تو یعنی ہونٹوں کو آپ نے ملانا ہے سختی کے ساتھ اور غنہ کرنا ہے، اور ایک الف کے برابر آپ نے اس کو بھی لمبا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے میم کی آواز پڑھنی ہے، میم. اسی طریقے سے یہاں نیچے طا سین میم کی مثال آپ اگر دیکھیں تو پہلے پڑھیں گے طا، اس کے بعد آئے گا سین. سین اصل میں سین ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں پر نون کی آواز آخر میں آتی ہے سین کے. تو یہاں پر جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ جب نون ساکن کے بعد میم آ جائے تو وہاں پر نون ساکن کو میم سے بدل کر اور پھر میم کے اندر ملا دیتے ہیں. تو اس وجہ سے یہاں پر نون نہیں پڑھیں گے. جب ہم سین کی آواز پڑھیں گے تو سین کے آخر میں میم کی آواز آئے گی. جیسے ہم پڑھتے ہیں سین، پھر جب میم ساکن اور میم دوسرے متحرک میم آپس میں ملتے ہیں تو اس وقت میم آ جاتا ہے شدہ والا. ٹھیک ہے، میم مشدد بن جاتا ہے. جیسے کہ یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ جب دو میم آپس میں ملیں گے تو وہ ایک مشدد میم بن جائے گا. تو اسی طریقے سے جب ہم اس نون کو کیونکہ نون ساکن کے بعد میم آ گیا تھا تو اس نون کو ہم نے میم کے اندر بدلا اور پھر دو میم ہو گئے، تو دونوں میموں کو جب آپس میں ملائیں گے تو وہ ایک مشدد میم بن جائے گا، یعنی کہ میم کے اوپر شد آ جائے گی. اس کا مطلب کہ وہاں پر دو میم ہے. تو پھر جب ہم اس کو سپیل کے ساتھ پڑھیں گے، جوڑ کریں گے، تو سین کے بعد سین کی آواز پوری نہیں آئے گی، سین کے آخر میں میم کی آواز آئے گی، جو کہ آپ یہاں پر جوڑ کے اندر دیکھ سکتے ہیں. تو پھر ہم پڑھیں گے طا سین، اور اس کے بعد پھر ہم پڑھیں گے میم. ٹھیک ہے، تو یہ میم کے اوپر شد ہے، یعنی کہ یہاں پر غنہ کریں گے اور ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. تو اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں طا سین. ٹھیک ہے، ہونٹوں کو آپ نے سختی کے ساتھ ملا دینا ہے سی کی آواز کے بعد. سین کی پوری آواز نہیں پڑھنی، سین ایسے نون کی آواز آخر میں نہیں آئے گی، بلکہ نون کی جگہ میم کی آواز آئے گی، اور میم کی آواز سختی کے ساتھ پڑھنی ہے اور غنہ بھی کرنا ہے، ایک الف کے برابر یہاں پر بھی لمبا کرنا ہے. غور سے سنیں، طا سین میم. ابھی ہم اس کا سبق پڑھتے ہیں. جب مد آئے گی، مد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک چھوٹی مد ہوتی ہے اور ایک بڑی مد. تو اس سبق کے اندر یعنی حروف مقطعات کے اندر ہم بڑی مد کو ڈسکس کریں گے. بڑی مد پڑھی جائے گی جس کو 3 سے 5 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد شد ہے جو کہ ڈبلیو کی طرح آپ کو نظر آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ملانا. اور اس کے بعد جو تیسرا سائن آئے گا وہ ہے کھڑی زبر. کھڑی زبر جب آئے گی تو ایک الف کے برابر وہاں ہم نے لمبا کرنا ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. تو اس سبق کے اندر 3 ہی چیزیں ہیں، ایک مد ہے اور دوسری شد ہے اور تیسری کھڑی زبر ہے. مد جب آئے گی تو لمبا کریں گے، شد جب آئے گی تو اس کو آپس میں ملائیں گے، یعنی کہ شد والا حرف 2 دفعہ پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد کھڑی زبر ہے تو اس کو آپ نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. تو شروع کرتے ہیں. الف لام میم. الف لام میم. لام کو لمبا کیا اور آخر میں جب لام کو میم کے ساتھ ملایا تو غنہ بھی کیا، اور یہاں پر بھی ایک الف کے برابر یعنی کہ 1 سیکنڈ آپ نے لمبا کرنا ہے. میں دوبارہ پڑھتا ہوں، اس کو آپ غور سے سنیں. الف لام میم. آگے پڑھتے ہیں. تو پہلے آپ نے حروف کو دیکھ لینا ہے کہ کون سے حروف ہیں اور پھر ان کے اوپر کون سے نشان ہیں. مد ہے تو لمبا کریں گے، شد ہے تو ملائیں گے پیچھے والے کے ساتھ، اور شد والا حرف 2 دفعہ بھی پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں، پہلا ہے الف، دوسرا لام، تیسرا میم اور چوتھا صاد. لام، میم اور صاد کو لمبا کریں گے اور میم کو لام کے ساتھ
ملائیں گے اور میم کو 2 دفعہ پڑھیں گے. تو پڑھتے ہیں الف لام میم صاد. الف لام میم صاد. تو لام کو لمبا کیا اور اس کے بعد لام کے بعد میم ہے تو یہاں پر غنہ کیا. آگے پڑھتے ہیں الف لام را. را کے اوپر کھڑی زبر ہے, یہاں پر 1 الف کے برابر لمبا کریں گے. دوبارہ پڑھتے ہیں الف لام را. آگے ہے الف لام میم اور را. لام اور میم کو 3 الف کے برابر لمبا کریں گے اور را کو 1 الف کے برابر. تو پڑھتے ہیں الف لام میم را. را کو موٹا بھی پڑھیں گے, گرین ہے. الف لام میم را. آگے ہے کاف. یہ والا کاف ہے, کاف کو 3 الف کے برابر 3 سیکنڈ یعنی کہ لمبا کریں گے. اس کے بعد ہا ہے اور یا, ہا اور یا دونوں کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے. پھر ہے عین اور صاد, یہاں پر بھی بڑی مدیں ہیں تو یہاں پر بھی ہم نے 3 الف کے برابر دونوں کو لمبا کرنا ہے. تو پڑھیں گے کاف ہا یا عین صاد. اس کے بعد طا اور ہا ہے, دونوں کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے. طاہا طاہا طاسیم میم طاسیم میم. آگے ہے طاسین طاسین یاسین. یا کو 1 الف کے برابر, سین کو 3 الف کے برابر. یاسین. صاد صاد. حامیم 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 عین سین قاف. قاف قاف. نون نون.
تو یہ حروف مقطعات تھے جن کی ہم نے ابھی پریکٹس کی. آپ بھی ان کی پریکٹس کریں، اچھے سے ان کو پڑھیں، حروف کی آواز کلیئر کر کے پڑھیں، اور جہاں پر لمبا کرنے والے جو سائن ہیں وہاں پر لمبا کریں تاکہ یہ حروف آپ کو اچھے سے آ جائیں. انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر ہم حرکات کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی کہ زبر زیر پیش. تو تب تک کے لیے اجازت دیں. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر ملتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.